अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फ़ज्र थुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदे इंसानों के लिए, बेनिफिट्स ऑफ रमज़ानुल मुबारक टूवर्ड ह्यूमन बीइंग, टूवर्ड मैनकाइंड। 12वां और 13 एपिसोड का इंशाअल्लाह टॉपिक रहेगा कि रोजा कब टूट जाता है, रोजे को तोड़ देने वाली चीजें क्या है, यानी वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से रोजा इंसान का टूट जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 187 में इसका अच्छे तरीके से बुनियादी तौर पे जिक्र फरमाया है कि रोजा कब टूट जाता है, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और जो शरई अहकामात है रोजे के दौरान इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इसको अल्लाह ने हुदूदुल्लाह कहा, ये अल्लाह की तरफ से लगाई हुई हदबंदियां हैं, ये कवानीन हैं। इसके करीब मत जाओ, यानी करीब जाके इसको फैलाने की कोशिश मत करो, इसको तोड़ने की कोशिश मत करो, तोड़ना तो दूर की बात है, इसके करीब भी मत जाओ। ऐसे सारे हीले बहाने जो रोजे को तोड़ने वाली चीजें हो उन सब के करीब भी मत जाओ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। तो क्या चीजें हैं जो रोजा को तोड़ देती हैं? बुनियादी तौर पर मैं आपको वो कॉमन चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं यहां पर, जो आम तौर पे सारे इंसानों को समझ में आ जाती हैं और एक कॉमन लेवल पर समझ में आने वाली बातों का मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं। मैं यहां पर रेयर चीजें या नादिर चीजें, नादिरुल वजूद या कभी कभी पेश आने वाली या इसी तरीके से मखसूस हालतों का मैं यहां पर जिक्र नहीं कर रहा हूं कि एक आदमी अचानक मुर्तद हो जाए तो उसका रोजा टूटता है या नहीं टूटता है। अगर एक आदमी मुर्तद होकर फिर वापस इस्लाम अगर कबूल कर ले, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ईमान की सलामती फरमाए। या एक आदमी अचानक पागलपन उस पर तारी हो जाता है, अल्लाह ताला हमारी सेहत की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। तो मैं सारे मसाइल में आपको नहीं लेकर जाऊंगा। कॉमनली जो एक आम इंसान समझना चाहता है कि भाई किन चीजों से रोजा टूट जाता है, मैं उसका जिक्र करने वाला हूं आपके सामने। जो कॉमनली 10 चीजें हैं जो बुनियादी तौर पर एक आम इंसान को समझने और समझाने के लिए मैंने तरतीब दी है। तो ये 10 चीजें समझने से पहले बुनियादी बात जो कि सबसे अहम बात है वो ये है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 1 में सूरह बय्यिना नंबर 98 की आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर चीज को इखलास से करना है, नियत से करना है। अगर एक आदमी ने नियत ही नहीं की तो रोजा ही शुरू नहीं होगा। अब नियत का मतलब जबान से नहीं, नियत दिल से होती है। हम अक्सर दुआ पढ़ते हैं नवैतु अन असुमु गदन, ये कोई भी कुरान मजीद या सही अहादीस में ये दुआ नहीं मिलती। और रोजा जिस वक्त पे आप सहरी कर रहे हैं, इस्लामी एतबार से रात पहले आता बाद में दिन, जिस वक्त पर आप सहरी कर रहे हैं तो वही दिन है, वही दिन है। लेकिन आप नियत क्या करते हैं? जो मनगढ़ंत जो दुआ है, नवैतु अन असुमु गदन, मैंने नियत की है कल की, रोजा आज रख रहे हैं आप, नियत करेंगे कल की, तो ऐसी नियत कैसे काम आएगी? तो लिहाजा नियत कहते हैं दिल के इरादे को। और इसी तरीके से रोजा शुरू होने का 10 बजे, दिन में 11-12 बजे अचानक एक आदमी कहे, इरादा होता है कि चलो रोजा तोड़ दूं, क्या मैं बीमार हो रहा हूं, तब तक तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक आदमी कहता है मैंने नियत कर ली कि मेरा रोजा खत्म, तो रोजा टूट जाता है, अगरचे के खाए नहीं, अगरचे के पिए नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि नियत भी उसकी सहरी से लेकर इफ्तार तक के उसकी नियत भी होनी चाहिए। नियत के जरिए से भी रोजा तोड़ सकता है, इसलिए नियतों को अपने जरा कंट्रोल में रखे। तो आइए 10 चीजें क्या है जो कि हमारे रोजे को तोड़ देती है, उसको मैं 2 कैटेगरी में आपके आसानी के लिए बांट सकता हूं।
کہ चार चीजें, चार कैटेगरीज वो हैं जिसका ताल्लुक ये है, यानी बुनियादी तौर पर दो चीजें बनती हैं। एक है दाखिल करने से, कुछ चीजें ऐसी हैं जो दाखिल हो जाने की वजह से दाखिला आप करते हैं जानबूझकर, तो नतीजे में रोजा टूट जाता है। और बाकी के 6 का ताल्लुक है अगर आप जानबूझकर या इसी तरीके से अगर कोई नेचुरली कोई चीजें निकलती हैं जिस्म से, 6 का ताल्लुक निकलने से है, 4 का ताल्लुक दाखिल करने से। जो 4 कैटेगरीज है जिनके दाखिल होने की वजह से रोजा टूट जाता है, उसमें से पहली चीज है जानबूझकर खाना पानी, खाना और पीना। सूरह बकरा नंबर 2 की आयत नंबर 187 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या कह रहे हैं, वो कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी, यानी कि आप कब तक खा सकते और पी सकते जब तक कि सहरी का टाइम खत्म ना हो जाए। जैसे सहरी का टाइम खत्म हो गया तब आपके लिए खाना पीना जायज नहीं। वो अतिम्मुस सियाम इलल लैल, अब इफ्तार तक आपके लिए खाना बंद। तो इसका मतलब क्या निकला, सहरी से लेकर इफ्तार के दौरान कुछ भी खाना और पीना नहीं। जानबूझकर अगर कोई खाया तो उसका रोजा टूट जाएगा। अगर एक आदमी अनजाने में भूल कर अगर एक आदमी खा लेता है तो सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 1800 से लेकर हदीस नंबर तकरीबन 2000 तक, यानी 200 अहादीस में जो मसाइल आए हैं उसके अंदर एक हदीस शरीफ हमें मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई भूल कर कोई चीज खा ले तो अल्लाह ने उसको खिलाया, अल्लाह ने उसको पिलाया, अपने रोजे को कंटिन्यू करे, उसका रोजा बातिल नहीं हुआ, टूटा नहीं है। लिहाजा अगर भूल कर कोई खा ले, कोई पी ले कोई चीज तो रोजा नहीं टूटता है। तो ये पहली कैटेगरी, दाखिल करने, जो चीजें दाखिल होने से रोजा तोड़ने वाली है, तो उसमें 4 चीजें, 4 में से पहली चीज ये है कि आदमी जानबूझकर खाए और पिए। सेकेंड ये है कि खाने पीने के जैसा लगे, खाने पीने के माने में जो चीजें आकर फिट होती हैं उससे भी रोजा टूट जाता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी नाक से कोई चीज पानी अगर ज्यादा नाक में पाए लेता है, यहां तक कि हलक पार करके मैदे तक चला जाता तो रोजा टूट जाएगा, उससे रोजा टूट सकता है। कसीर मकदार में अगर पानी चला जाता है, एक आदमी कहेगा नहीं मैं तो आदतन जो हम मुंह से खाते हैं मैं तो वहीं से नहीं खा रहा हूं, तो हम कहेंगे नहीं, खाने पीने के लिए यह कायम मकाम तो हो गया, अगरचे का रास्ता अलग है लेकिन खाने पीने की चीज तो दाखिल हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अबू दाऊद हदीस नंबर 2360 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे, बालिग फिल इस्तिंशाक़ी इल्ला अन तकूना साइमन, कि तुम नाक में पानी लेने में ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से साफ करो, पानी लो, लेकिन अगर तुम रोजेदार हो तो मत लिया करो। इसका मतलब क्या निकला, नाक से भी अगर कोई चीज आप दाखिल करते हैं और वो ग़िज़ाई नाली के जरिए से होता हुआ मैदे तक चला जाता है तो उससे भी रोजा टूट जाता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। और इसी तरीके से एक आदमी एक है, यानी सेकेंड कैटेगरी, दाखिल करने के जो चीजें जिससे रोजा टूट जाता है उसमें से सेकेंड कैटेगरी का मैं जिक्र कर रहा हूं, यानी कि खाना पीना। सेकेंड ये है कि खाने पीने के कायम मकाम जो हो, तो उसमें से नाक से अगर कोई पानी डाल ले, या इसी तरीके से कोई आदमी कहे मैं तो सिगरेट पी रहा हूं, ना ये खाने में आता है ना पीने में आता है, कोई अगर आदमी ये कहे तो हम कहेंगे खाने पीने के कायम मकाम में भी आता है। फिर जब सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के अंदर जो रेसिजुअल थिंग्स, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो धुएं के जरिए से इंसान के मैदे तक जाते हैं और वापस आते हैं, इंसान के जिस्म का एक हिस्सा बनते हो, तो नतीजे में इससे भी रोजा टूट जाता है। थर्ड ये है कि एक आदमी कहता है गोली खा रहा हूं मैं, या तो इलाज के लिए या तो फिर कुव्वत पहुंचाने वाली, अगर कोई आदमी गोली खाता है और कहता है तो खाना पीना जो जनरली लोग खाते और पीते वैसा नहीं, तो मैं तो गोली खा रहा हूं, तो हम कहेंगे आपका रोजा भी टूट गया। और इसी तरीके से एक आदमी इंजेक्शन लेता, कहता है मैं तो हाथ में इंजेक्शन ले रहा हूं और मैं तो अपने बैक साइड पे इंजेक्शन ले रहा हूं, तो इंजेक्शन की 2 किस्में होती है। इंजेक्शन जो लिया जाता है जैसे कि इंट्रावेनस या इसी तरीके से इंट्रामस्कुलर, यानी या तो आदमी यानी कि खून की रगों में अगर इंजेक्शन दिया जाए या फिर उसके मसल्स में इंजेक्शन दिया जाए, या इसी तरीके से सबक्यूटेनस, यानी कि आदमी के जिल्द के नीचे अगर इंजेक्शन दिया जाए, जिल्द के नीचे दिया जाए या खून की रगों में दिया जाए या फिर मसल्स में दिया जाए,
تو ان صورتوں میں اگر یہ انجیکشن علاج کے لیے ہو تب تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر یہ انجیکشن طاقت کے لیے یا غذا کے لیے اگر دیا جا رہا ہے تو کھانے پینے سے چونکہ سیم چیز حاصل ہوتی ہے، تو علماء کرام نے کہا کہ شریعت کا جو مزاج ہے اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا. تو کھانے پینے کی جو علت ہے وہ علت یہ ہے کہ طاقت لینا، تو ایک آدمی ہیلا باز، جیسے ہیلے بہانے کرنا جس کو کہتے ہیں. سگریٹ کا جو مسئلہ ہے، پہلے ابھی سائنس ایڈوانس نہیں ہوئی تھی تو اس وقت پر سائنس صرف اس بارے میں ڈسکس کرتی تھی کہ اس کے بو کے بارے میں ڈسکشن ہوتا تھا کہ اس کی بو اچھی ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت پر علماء کرام، پرانے زمانے میں جو علماء کرام نے ڈسکس کیا، تو پیاز اور لہسن کی بو چونکہ اچھی نہیں لگتی، شریعت میں اس کو مکروہ، ناپسند کیا گیا، ڈسکریج کیا گیا. تو اس کی بنیاد پر علماء کرام پہلے کہتے تھے کہ سگریٹ مکروہ ہے، اور آج تک بھی بہت جگہ پر یہی فتویٰ جاری ہے، انڈیا میں خاص طور سے بہت زیادہ مشہور یہی فتویٰ ہے. لیکن جیسے ہی سائنس ایڈوانس ہوتے گئی تو سائنس، میڈیکل سائنس نے بتلایا کہ سگریٹ میں نہ صرف بو کا پرابلم ہے بلکہ میڈیکل ہیلتھ کا بھی پرابلم ہے، کیونکہ اس کے اندر نکوٹین اور اسی طریقے سے ٹار، یعنی وہ مادے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو سلو پوائزن، کیا انسان کے لیے سلو پوائزن دینا جائز ہے؟ شریعت میں سلو پوائزن دینا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی مت کرو. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آف لائف تھا، آپ کا مشن کیا تھا؟ سورہ اعراف نمبر 7 کے آیت نمبر 157، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جو طیب چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ اس کے حلال کا اعلان کر دیں. ویحرم علیہم الخبائث، اور جو خبیث چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو حرام کا اعلان کر دیں. خبیث فی النفس، خبیث فی العقل، خبیث فی الشرع، خبیث فی المزاج، جو بھی شریعت کے دائرے میں آ کر یا انسان کو نقصان، ہارم پہنچاتے، اس کو قتل کر ڈالتے ہیں، اس لیول کے سارے چیزیں میڈیکل ریزن کی بنیاد پر بھی یہ سارے خبائث حرام قرار دیے جائیں گے. ریسیڈوئل تھنگس ہے، یعنی انسان کے سانس میں کچھ پارٹیکلز جاتے ہیں، اور سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ ساتھ کچھ پارٹیکل جاتے ہیں، یہ چیز میڈیکلی ثابت ہو چکی ہے. تو لہذا سگریٹ کو بھی آپ نہیں پی سکتے. اگر سگریٹ کوئی پیے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اب جسم سے نکلنے والے جو سیکنڈ اس کی قسم ہے، نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے. کچھ چیزیں ایسے جس سے جسم سے نکلنے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، وہ تقریباً 6 کیٹیگری کے ہمیں ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے، یعنی 1 اور 2، پہلا والا اور دوسرا والا خواتین سے ریلیٹڈ ہے. یعنی اگر خاتون کو پیریڈ اگر آ جائے، یا اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جس کو کہتے ہیں دم نفاس، نفاس کا خون آ جائے، لڑکا پیدا ہونے کا جو خاتون کو خون آتا ہے، یہ 2 وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1951 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض کی حالت میں روزہ چھوڑ دینا اور اسی طریقے سے نماز چھوڑ دینے کا کیا اسی طریقے سے حکم پایا جاتا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہم کو ایسے ہی حکم دیا گیا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پیریڈ اگر آ جائے، سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے بھی اگر پیریڈ آ جاتے ہیں تو خاتون کو چاہیے کہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس کو چاہیے کہ پھر اس روزے کی پھر سے وہ قضا دے گی، بعد میں اس کو پھر سے قضا دینی پڑے گی. البتہ نماز کی قضا نہیں رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. البتہ روزے کی اس کو قضا دینی پڑے گی بعد میں. یہ 2 چیزیں ہوئی، جسم سے نکلنے والے چیزیں جو کہ روزہ توڑ دیتی ہے، اس میں سے ایک حیض ہوا، اور دوسرا ولادت کے بعد عورت کے جسم سے جو خون نکلتا ہے. میں یہاں پر خاص طور سے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ٹی وی پر عام لوگوں کے درمیان یہ سارے مسائل بتانے میں ہم کو شرمانا چاہیے. بعض لوگ ایسا مشورہ دیتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ مشورہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم شرما کر ہی کئی غلطیاں کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ، ہم سے زیادہ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، آپ حیا والے تھے. اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بعض لوگ جھجک رہے تھے، مسئلے مسائل پوچھ رہے تھے پوچھنے سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمت النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی زیادہ بہترین ہیں وہ، کہ ان کو لم یمنعہن الحیا، کہ وہ شرم و حیا ان کو روکتی نہیں ہے کہ مسئلے مسائل پوچھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ شرعی مسائل میں کوئی جھجکنے کی بات نہیں ہے.
آج غلط غلط باتیں سیکھ لینے کے لیے لوگ شرماتے ہیں، لیکن صحیح بات سیکھنے کے لیے شرماتے ہیں. تو ہم کو اس ٹائپ کی شرم سے بچنا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں. سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ شرم و حیا میں اتنی بھی زیادہ غلو مت کریے. اے اہل کتاب تم غلو مت کرو، ایاکم والغلو، تم کو چاہیے کہ تم غلو سے بچو. تو 6 چیزیں جو انسان کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو خواتین کے لیے خاص طور سے 2 چیزوں کا ذکر میں نے کیا، پیریڈ کا خون آ جاتا ہے یا لڑکا پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بعد میں اس کا قضا دینی پڑے گی. 3rd کیٹیگری یہ ہے کہ شوہر بیوی کے آپس میں تعلقات، جنسی تعلقات، یہاں تک کہ انٹر کورس ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور نہ صرف روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ یہ گناہ بھی ہے. روزے کی حالت میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کر روزے کی حالت میں اپنے شوہر بیوی اگر آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، یہاں تک کہ انٹر کورس ہوتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، تب تو اس کو کفارہ مغلظہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اگر یہ نہ ہو سکے تو 60 روزے رکھنا. اتنا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گمبھیر یہ عمل ہے. لہذا اس جان بوجھ کر جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 187 میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے. اور 4تھا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی تصویر دیکھتا ہے یا خیالات میں مگن ہوتا ہے اور اس کو عورتوں کے خیال آتے ہیں یا عورت کو مرد کے خیالات آتے ہیں، یا نیند کی حالت میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ شہوت طاری ہوتی ہے، یا نیند کی حالت میں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ انٹرکورس، جبکہ وہ نیند کی حالت میں یعنی خواب میں ہے. تو ایسے وقت پر ایک آدمی جان بوجھ کر بغیر انٹرکورس کے جان بوجھ کر اگر وہ منی نکالتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو صحیح اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے روزہ ٹوٹنے کی اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی پروف نہیں ہے. لیکن یہ غلط کام ہے کیونکہ شہوتوں کو چھوڑنا چاہیے، شہوتوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے ثواب کو کم نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی نے اگر جان بوجھ کر بغیر انٹرکورس کے بھی اس نے جان بوجھ کر نعوذ باللہ اس نے اگر منی نکالی تو یہ گناہ والا کام ہے. جان بوجھ کر اس نے چونکہ نکالا، گناہ والا کام ہے، تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا کوئی پروف نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام المنہ کے اندر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا اور آثار ذکر کیے گئے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اگر کوئی خیالات لاتا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی منی اس سے خارج ہو جاتی ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو کہا کہ صرف جماع کی بنیاد پر ہی روزہ ٹوٹنے کی دلیل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی غلط خیالات لائے، نعوذ باللہ غلط طریقے سے آدمی یہ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو خواہشات پورا کرنے کی اجازت دی، غلط طریقے سے ان چیزوں کو کے قریب بھی نہ جائے. لیکن میں روزہ ٹوٹنے یا نہیں ٹوٹنے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اصل گفتگو ہم کو یہ کرنی چاہیے کہ اخلاقی اعتبار سے آدمی کو اپنے اخلاق پر کنٹرول، اپنے اچھے سے اچھے اخلاق بنانے کا مہینہ ہے، تو ہم اس پر پہلے ڈسکس کریں گے. اور اسی طریقے سے 5واں مسئلہ ترمذی شریف حدیث نمبر 720، اگر کوئی جان بوجھ کر قے نکالتا ہے، اگر ایک آدمی سجدے میں جاتا ہے، انجانے میں پانی آتا ہے اور باہر سے پانی آتا ہے یا قے ہو جاتی ہے بغیر ارادے کے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر اگر قے نکال دیتا ہے تو کہا کہ من استقاء، اگر کسی نے جان بوجھ کر قے نکالا تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک آدمی ایسے ہی بیٹھا تھا، انجانے میں پانی آیا، پانی آنے کے بعد پھر اب وہ داخل کیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ داخل کرنے میں آ گیا وہ. تو اس پر ذرا خیال رکھا جائے. اور 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ حجامہ، کپنگ، پرانے زمانے میں کپنگ کہتے تھے خون نکالنا، تو بڑے پیمانے پر ایک ہوتا ہے ٹیسٹنگ کے لیے اگر آپ خون نکالتے ہیں یا ایک آدمی کہیں گرتا ہے تو تھوڑا خون نکل جاتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بھائی دانت میرا ٹوٹ گیا، تھوڑا سا خون نکلا. اگر ایک آدمی کا دانت ٹوٹ گیا یا اسی طریقے سے دانت میں سے خون نکل رہا ہے تو آدمی اگر تھوک دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یعنی، لیکن اگر وہ خون کو وہ پیتا ہے تو پھر پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایک آدمی انجانے طور پہ اگر وہ ایک چیز چلے گی جیسا کہ تھوک چلا جاتا ہے لعاب کے اندر مل کر، تو زیادہ شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر اگر خون پی لیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جان بوجھ کے غلط پینا بھی غلط ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی کا صرف خون تھوڑا سا نکلنے سے، مار لگ کر
یا اسی طریقے سے آپ ٹیسٹنگ کے لیے خون دیتے ہیں, یا اسی طریقے سے آپریشن ہوتا ہے اس دوران تھوڑا سا اگر خون نکل جاتا ہے, تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. صحابہ اکرام جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور جسم سے تھوڑا تو کیا فواروں کے ساتھ بھی خون نکلتا تھا, لیکن ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کپنگ کرانا, ہجامہ, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں آپ رکایا کرتے تھے اور کہتے تھے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کیا. یہاں تک کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1838 میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجامہ کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, کیا آخری تک بھی یہی معاملہ تھا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی آپ لوگ کہتے تھے؟ تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حجامہ کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, جو رکایا گیا تھا حجامہ کرنے سے روزے کی حالت میں کہیں کمزور نہ ہو جائے, کہیں کمزور نہ پڑ جائے. تو انس رضی اللہ تعالی عنہ کے فہم کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ حجامہ کپنگ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کیا جائے کہ بعد میں بیماری کے ڈر سے پھر روزہ توڑنا پڑے. تو اپنے آپ کو اس طریقے سے نہ لے جائے کہ کمزور ہو گئے, چلو بھائی میں روزہ توڑ لوں گا چونکہ میں بیمار ہو گیا, تو آپ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایسے حالات میں نہ ڈالیں. لیکن ایک آدمی کو اگر محسوس ہے کہ کپنگ کرانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, کپنگ کرانے سے وہ کمزور نہیں ہوتا ہے, تو ایسے وقت پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوی کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی بنیاد پر اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو کمزوری بھی لائق نہیں ہوتی, ڈاکٹر نے کہا کہ اچھی صحت بھی ہے, تو وہ بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتا ہے. علماء میں اختلاف ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے حجامہ کی بنیاد پر, پرانے زمانے میں جو کپنگ کا مسئلہ تھا اس کی بنیاد پر. تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدمی بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے, کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ کے فتوے سے بات کلیئر ہو گئی. لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے علماء کے فتوے کی بنیاد پر اگر کسی کو شک ہے تو ایسے وقت پر بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا کوئی کام نہ کرے, بلکہ افطار کے بعد اگر یہ مسئلہ حل کر لے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. یعنی مسئلے اٹھاتے کیوں ہو کہ حل کرنا پڑے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے کام کو جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے اور آپ کنفیوژن میں آ رہے ہیں, تو ایسے وقت پر آپ افطار کے بعد یہ کام کر لیں. مجبوری میں علماء اجازت دیتے ہیں, مثال کے طور پہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن یہی علماء کہتے ہیں کہ اگر مجبوری ہے, کسی کی جان بچانا ضروری ہے, تو وہ علماء کہتے ہیں کہ آپ روزہ توڑ دیجئے, کسی کو بلڈ دے دیجئے, جان بچانے کا ثواب بہت زیادہ ہے, اور بعد میں اس کی قضا دے لو. یہاں تک علماء اکرام شریعت کی ہمدردی کا احساس دلاتے ہیں, اجازت دیتے ہیں. لیکن حقیقت تو یہ ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کی روشنی میں کہ اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹنے کی کوئی دلیل بہرحال نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے دو کیٹیگریز بتائے, داخل کرنے سے روزہ ٹوٹنے کی باتیں میں نے بتائی اور جسم سے نکلنے سے روزہ ٹوٹنے کی میں نے بتائی. داخل کرنے کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر 4 کیٹیگریز ہے, اور جسم سے نکلنے سے روزہ ٹوٹنے والے چیزوں میں 6 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ اور بھی ڈیٹیل میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دلائل کی بنیاد پر اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی اور صحابہ کے زمانے کے طریقے کے مطابق اسلام کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.